ایک آپ بہت زیادہ ٹریننگز کرتے ہیں بیلنسڈ لیونگ پہ، اور جو ہائی اچیورز ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ورک لائف بیلنس از اے میتھ. یہ کوئی ایسی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی دنیا میں. آپ کو ورکاہولک بننا پڑتا ہے اگر آپ نے کچھ ایکسٹرا آرڈنری اچیو کرنا ہے، کچھ بلڈ کرنا ہے. تو آپ سر ورک لائف بیلنس کے لیے کوئی 5 نکاتی ایجنڈا اس کے لیے بھی ہے تو وہ ضرور دے دیں. میں نے زندگی میں یہی سوچا ہے کہ جو بھی بات کرنے والا ہے نا، اگر وہ کوئی ٹیک ہوم میسج اور تھنگس ٹو ڈو بیان کر کے نہیں جاتا نا، تو بیسیکلی اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک پہلا اصول بتا دیتا ہوں. اگر آپ نے اپنی ضرورت کے لیے، آپ نے فائنینشیل کہا نا، میں ضرورت کی بات کر رہا ہوں، خواہش کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ کی ضرورت کے لیے پیسہ کمانے کے لیے آپ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سے زیادہ کام کر رہے ہیں تو آپ کچھ غلط کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص 8 گھنٹے سے زیادہ کام کر رہا ہے اپنے پیسہ کمانے کے لیے، جو کہ اس نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، تو وہ غلط کر رہا ہے، اور وہ کسی چیز کی کاسٹ پہ کر رہا ہے. وہ میں کاسٹ بتاتا ہوں کیا ہے. البتہ کوئی شخص 24 گھنٹے کام کر سکتا ہے کسی کاز کے لیے، کوئی شخص 24 گھنٹے کام کر رہا ہے کسی ہائر پرپز کے لیے، وہ اور بات ہے، وہ اور بات ہے. لیکن صرف روٹی کمانے کے لیے اگر 8 کو، یہ تو ایک یارڈ سٹک ہے، سمپل آپ دیکھ لیں. اگر آپ جیسے ڈاکٹر ہمارے ہیں کہ صبح بھی کام کر رہے ہیں، دوپہر کو بھی کام کر رہے ہیں، رات کو بھی کام کر رہے ہیں، شام کی بھی شفٹ لگا رہے ہیں، دن کی بھی شفٹ لگا رہے ہیں، اگر تو وہ روٹی کمانے کے لیے کر رہے ہیں تو دے آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. ہاں کوئی ہائر پرپز ہے، دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. ایک تو پہلا اصول یہ ورک بیلنس کا پہلا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے روٹی کمانے کے لیے 8 گھنٹے سے زیادہ کام کیا تو آپ غلط کر رہے ہیں. اچھا، جب آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں تو اب آپ کس کی کاسٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ سب سے اہم جس کاسٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی صحت ہوتی ہے. اگر میں نے یہ کپ خریدا ہے اور یہ کپ ہے 200 روپے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 200 روپے کم ہے، یہ 200 روپے سے زیادہ ہے، تبھی تو یہ ڈیل میرے لیے فائدے مند ہے نا. اگر اس کی ورتھ 200 سے کم ہے تو میں نے 200 ضائع کر دیے. لہٰذا اگر آپ کے 4 گھنٹے کی وجہ سے 8 گھنٹے کی 12 گھنٹے کام کرنے کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھ گیا، آپ کی شوگر ہو گئی خراب، آپ کا بلڈ پریشر ہو گیا، آپ کو جوائنٹ کا پرابلم ہو گیا، پیٹ آپ کا بڑھ گیا، نیند آپ کی پوری نہیں ہو رہی، تو آپ نے جو حاصل کرنے کے لیے دیا ہے وہ اس سے زیادہ مہنگا ہے. یعنی 200 روپے کا کپ آپ نے 500 روپے کا خرید لیا. آپ نے ایک دن کے اندر 50,000 زیادہ کمایا، مگر اس کے بدلے میں جو دیا ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. تو ایک تو آپ نے یہ نقصان کیا جو آپ کی فزیکیلٹی کا نقصان ہوا. دوسرا جو آپ کا نقصان ہوا وہ آپ کے انٹلیکٹ کا نقصان ہوا. جو شخص 8 گھنٹے کھانا کمانے سے زیادہ 8 گھنٹے سے زیادہ کی محنت کر رہا ہے، وہ اپنی انٹلیکچوئل فیکلٹی کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا. اس کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اچھی کتابیں پڑھنے کا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ڈیپ تھاٹ والی محفلوں کے اندر شرکت کرنے کا. یہ آپ نے نقصان کیا. تیسرا، آپ نے ایموشنالٹی کا خیال کیا. اس نے اپنے جو کہ پیسے زیادہ کمائے تھے تو اس نے بچوں کو مہنگے اسکول میں بھیج دیا. جو کہ پیسے اچھے کمائے تھے اچھا ٹیوٹر رکھ دیا، قرآن پڑھانے کے لیے ایک مولوی صاحب کو گھر میں رکھ دیا. اور چونکہ ماں بھی کماتی تھی، وہ بھی 8 گھنٹے زیادہ کام کرتی تھی، تو کھانا ماں نے گود میں رکھ کے کھلانا تھا، اس نے اس کے لیے آیا رکھ دی. یا اس نے ایک کریڈٹ کارڈ دے دیا جس سے آپ فوڈ پانڈا سے کھانا منگوا سکتے تھے. تو آپ نے اپنی وہ تمام چیزیں جو ایموشنالٹی سے متعلق تھیں وہ آپ نے لوز کی. اور اسپرچویلٹی ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن ہم اسپرچویلٹی کو بھی لوز کرتے ہیں، وہ ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا لگتے ہیں. تو بیلنس آف لائف کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری چاروں فیکلٹیز ہیں، یعنی فزیکیلٹی، انٹلیکٹ، ایموشنالٹی اینڈ اسپرچویلٹی، ان سب کے درمیان توازن ہوگا تو ایز اے ہیومن بینگ ہماری زندگی ایک یعنی 4 پہیوں پہ چلے گی. ایک پہیہ آپ ٹریکٹر کا لگا دیں اور 3 پہیے آپ سکوٹر کے لگا دیں تو اب دیکھ گاڑی کی کیا شکل ہوگی چلنے کی. ٹھیک ہے نا. اب ٹریکٹر کا پہیہ بہت یعنی پاورفل ہوتا ہے، لیکن اس گاڑی کے لیے وہ بالکل پاورفل نہیں ہوگا. تو یہ ایک مختصر میں نے ایک تھوڑا سا ایک آپ کو آؤٹ لائن دی ہے. یہ اچیویبل ہے. انٹرپرینیورشپ کی اگر بات کریں، انٹرپرینیورز جو ہیں وہ ان کو تو ہوتا ہے کہ بھائی 2 چیزوں سے اچیویبل ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ڈیلیگیشن آف دی ورک آنا چاہیے. دیکھیں نا، اگر آپ نے بہت پیسہ کمانا ہے تو آپ ہارڈ ارنڈ منی کو کنورٹ کریں اسمارٹ منی کے اندر. میری بات سمجھے نا، اسمارٹ منی کے اندر اس کو کنورٹ کریں تو آپ اور لوگوں میں ڈیلیگیٹ کر دیں وہ پیسے کمانے والا کام. ایک تو یہ ہے. مگر اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑی کلیئر ایک لائن ڈیفائن کریں آپ کی نیڈ اور ڈیزائر کے درمیان. بدقسمتی سے بہت دفعہ ہم ڈیزائرز کو اپنی نیڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں.
اور جب ہم ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیلنس تو اچیو ہو ہی نہیں سکتا. تو بیسیکلی وہ ہم اپنی ڈیزائر, آپ نے وہ مارسلوز ہیرارکی پڑھی ہے, Hierarchy of needs. نیڈس ہے, تو اس میں یہ ہے کہ نیچے والی نیڈس پوری ہو جائے نا. نیچے والی نیڈ کیا ہے بلا, کہ آپ کو دھاپ کی سردی گرمی سے بچنے کی جگہ ہو, روٹی کپڑا مکان اور ٹوائلٹ کا آپ اخراج کر سکیں. اچھا, جب یہ پوری ہو جائے تو وہ سٹیپ دوسرے سٹیپ میں چلے جاتے ہیں, جس میں یہ ہے کہ اب آپ کو شیلٹر چاہیے, حفاظت بھی چاہیے. پھر اس سے اوپر چلے جائیں جس میں آپ کو محبت چاہیے, پیار چاہیے. اس کے اوپر جائیں آپ کو اتھارٹی چاہیے. اس کے اوپر جائیں پھر سیلف ایکچولائزیشن اخیر میں آتی ہے. ایک سوال آتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں جن کی جو بنیادی ضروریات تو پوری ہوتی ہیں, وہ اگلے سٹیپ پہ جاتے کیوں نہیں؟ وہ اس سے اگلے سٹیپ پہ جاتے کیوں نہیں؟ ایک آدمی جس کے جو پورے ملک کا وزیر اعظم ہے, پورے ملک کا صدر ہے, پورے اس کے علاقے کا بہت بڑا یعنی مالدار آدمی ہے, وہ دوسری سٹیپ پہ کیوں ہے؟ تو میں نے ڈیفائن کیا, میں اس ماڈل کے اوپر کچھ کام بھی کر رہا ہوں کہ ہیرارکیز نیڈ آف, یعنی مارسلوز, ابراہم مارسلوز ہیرارکی آف نیڈ میں ایک ماڈیفیکیشن ہے کہ جو نیچے والا کھانا ہے نا, کچھ لوگوں کا نیچے والے کھانے میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے اور اس سوراخ کے ساتھ ایک غبارہ لگ جاتا ہے, اور جب ہم وہ اس میں ڈالتے ہیں نا نیچے والے کھانے میں, تو وہ اوپر جانے کی بجائے اس غبارے میں جانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ غبارہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ غبارہ اتنا بڑا ہے کہ جو چیز جاتی ہے وہ اوپر جانے کی بجائے اس غبارے میں جانا شروع ہو جاتی ہے. اس غبارے کا نام یہ ہے ہائرارکی آف نیڈس, وہ ہے بلون آف ڈیزائرز. تو جب ہم ڈیزائر اور نیڈ کے درمیان فرق نہیں کر سکتے, وہ بلون ڈیزائر کا بلون تھا, ہم نے اس کو نیڈ کا کالم سمجھا ہے. تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم بیلنس رکھ ہی نہیں سکتے. صحیح. اور ادروائز آپ کر سکتے ہیں, آپ یہ کیوں نہیں, دنیا میں ہزاروں لوگوں نے کیا ہوا ہے.